يا ربي شكرا هديت قلبي. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کون سی چیز حج کو واجب کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زادرہ اور سواری۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ کتاب و سنت سے اس کی فرضیت ثابت ہے اور امت کا اس فرضیت پر اجماع ہے۔ حج کی فرضیت کا قرآن مجید میں اس طرح ذکر آیا ہے، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی کفر کی راہ اختیار کرے یعنی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اس حدیث میں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال کہ کون سی چیز حج کو واجب کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حج واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز کو زادرہ بتائی ہے، جس سے مراد ہے کہ اتنا مال جو سفر حج میں جانے اور آنے کے اخراجات تا واپسی اہل و عیال کی ضروریات کے لیے کافی ہو، اور دوسری چیز سواری بتائی ہے جس پر سوار ہو کر بیت اللہ تک پہنچا جائے۔ اگرچہ حج کے واجب ہونے کی شرطیں اور بھی ہیں، مگر یہاں بطور خاص انہی دو چیزوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اصل میں یہی دو شرطیں ایسی ہیں جو حج کے لیے بنیادی اور ضروری اسباب کا درجہ رکھتی ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں حج کے لیے استطاعت رکھنے کی بات کی گئی ہے، اس کا مطلب انتہائی وسیع ہے۔ اس میں کچھ درج ذیل باتیں ہیں۔ نمبر 1، صحت و تندرستی ہونا، بیمار، اندھے اور لنگڑے اپاہج پر حج فرض نہیں۔ نمبر 2، قادر ہونا، یعنی اس قدر مال ہو کہ اخراجات سفر برائے سواری، رہائش اور خوراک موجود ہو، دوسروں کا دست نگر نہ بنے۔ نمبر 3، اہل و عیال میں جن لوگوں کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے، ان کے ضروری اخراجات کے لیے اتنا مال ہو کہ اس کے واپس آنے تک ان لوگوں کے لیے کافی ہو۔ نمبر 4، راستے میں امن ہونا، یعنی راستہ محفوظ ہو، جان و مال کا خوف نہ ہو، مثلاً جنگ، فسادات، سفر کے دوران لوٹ مار وغیرہ۔ نمبر 5، کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو جیسے قید، جیل یا ظالم حکمران کی سختی۔ یہ 5 شرائط کے ساتھ عورت پر حج کی فرضیت کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ عورت کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ محرم کے بغیر حج کے لیے جائے۔ محرم ہونے کی شرائط کے لیے حوالے سے کچھ باتیں مد نظر رکھنی ضروری ہیں۔ نمبر 1، عورت کا محرم اس کا شوہر ہے یا ہر وہ شخص جس کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ نمبر 2، سفر حج میں عورت کے محرم کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاقل و بالغ ہو۔ نابالغ بچے حج میں محرم کی شرائط کو پورا نہیں کرتے، اور بالغ ہونے کا اعتبار کم از کم 15 سال کی عمر ہے، اور اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ اس کے اندر سوجھ بوجھ بھی پائی جاتی ہو۔ نیز عورت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے وہ عدت کے ایام میں نہ ہو۔ یہ آیت ہر صاحب استطاعت کے لیے وجوب دلیل ہے۔ قرآن کی اس آیت کا اختتام اللہ کی جانب سے سنگین دھمکی سے ہو رہا ہے کہ یعنی اگر تم استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا کیا بگڑے گا، وہ تو ساری دنیا والوں سے بے نیاز ہے، البتہ سارے کا سارا نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ حج بدل، جس شخص پر حج فرض ہو جائے اور وہ اس کے بعد کمزوری یا معذور ہونے کی وجہ سے خود حج پر روانہ نہ ہو سکے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی مسلمان کو اپنی جگہ حج پر بھیجے اور اس کی طرف سے حج کرے۔ ایسے ہی وہ عورت جس پر حج فرض ہو گیا ہو، اگر اسے محرم یا شوہر کے ساتھ حج کرنے کے لیے جانا ممکن نہ ہو تو وہ حج بدل کے لیے کسی کو بھیجے۔ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کر گیا ہو تو اس کے مال سے حج بدل کروا دیا جائے۔ اگر مال کے 1/3 سے حج بدل ممکن ہو تو ورثہ پر وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور ہر ذی استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ادا کرنے میں کوتاہی کرنا سنگین جرم ہے، اور استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کا ایمان خطرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو حج کی استطاعت اور اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے،
آمین یا رب العالمین۔